شہاب المالی فرماتے ایک شخص حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ یا غوث پاک آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے، اولاد نرینہ دے اللہ تعالیٰ، اولاد مجھے بیٹا عطا کرے۔ سنو سنو سنو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے عطا۔ وہ غوث پاک کی مجلس میں روز آتا تھا۔ کیا ہوا کہ اس کے یہاں رب العالمین نے اولاد عطا کی، لیکن وہ بیٹی ہوئی۔ کیا ہوئی؟ شہاب المالی نے پورا واقعہ لکھا، وہ بیٹی ہوئی۔ میں کہتا ہوں بیٹی ہوئی اس لیے تھی تاکہ غوث پاک کی شان مزید واضح ہو۔ اب اس کے یہاں بیٹی ہو گئی، شہاب المالی نے لکھا، دوڑتا ہوا غوث پاک کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے کہا تھا بیٹا ہوگا، مجھے بیٹا چاہیے تھا، یہ بیٹی ہو گئی ہے۔ بھائی کچھ سمجھنے والی بات ہے؟ وہ کہے گا یہ سب، میں نے کہا تیری عقل میں آئے گا نہیں، اسی کو تو کرامت کہتا ہے، جو عقل میں ہے وہ کرامت تھوڑی ہوتی ہے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ شخص حاضر ہوا، کہنے لگا حضور بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں نے تو بیٹا مانگا تھا۔ غوث پاک نے نہیں فرمایا کیا کرتا ہے، شرک کر رہا ہے، اللہ سے دعا کر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس کو لپیٹ دے، بیٹی کو لپیٹ دے۔ اور شہنشاہ اولیاء نے فرمایا جا کر گھر جا اور کھول کے دیکھ پھر بتانا۔ راوی بیان کرتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کو روانہ کیا تو اس وقت تک وہ بیٹی ہی کا باپ تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم اس نے گھر پہ جا کر کپڑا ہٹایا، رب العالمین نے اس کو بیٹا بنا دیا تھا۔ یہ ہے ہمارے غوث اعظم۔ مفتی احمد خان نعیمی نے تفسیر نعیمی میں بھی لکھا کہ ایک مرتبہ غوث اعظم رات کے وقت میں کہیں جا رہے تھے، ڈاکو نے غوث پاک کو پکڑ لیا اور ڈاکو پکڑ کے کوئی نہ کوئی مال لینا چاہ رہا تھا۔ غوث پاک نے اس پر نظر دوڑائی، جیسے غوث پاک نے نظر دوڑائی کانپنا شروع ہو گیا۔ لیکن غوث پاک کو اگر کوئی ڈاکو بھی پکڑے تو اس کو ملتا کیا ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ ڈاکو نے غوث پاک کا دامن پکڑا، مقصد کچھ اور تھا، لیکن غوث پاک نے دعا کی مولا اگرچہ غلط نیت سے اس نے تیرے محبوب عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، میں دعا کرتا ہوں مولا اس کو تو قطب بنا دے۔ راوی کہتے ہیں غوث اعظم کی دعا سے ڈاکو اسی وقت قطبیت کے درجے پر پہنچ گیا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید پر میرا ہاتھ ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان۔ توجہ رکھنا، غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید پر میرا ہاتھ ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان۔ اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں اے غلاموں خوش ہو جاؤ۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے مرید کے مرید کا 7 پشتوں تک ہر ایک کا ذمہ دار ہوں۔ میرا جو مرید ہوگا 7 پشتوں تک میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں، غوث پاک فرماتے ہیں میں اس کے ستر کو مغرب سے چھپا دوں گا۔ جہاں مجھے پکارو غوث پاک فرماتے ہیں میں مدد کروں گا۔ بہجت الاسرار میں روایت موجود ہے، بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک کاغذ دیا گیا ہے، میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ بہجت الاسرار میں غوث پاک فرماتے ہیں مجھے ایک کاغذ دیا گیا، قیامت تک جتنے میرے مرید ہوں گے سب کا نام اس میں موجود ہے۔ اور بلند آواز سے، قیامت تک جتنے میرے مرید ہوں گے سب کا نام اس میں موجود ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں مجھ سے کہا گیا اے عبد القادر تمہاری وجہ سے میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ خوش ہو جاؤ یار، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ اور میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اے قادریوں خوش ہو جاؤ، اپنی غریبی پر اپنی فقیری پر کبھی شکایت مت کرو، رب نے تمہیں خرب پتی سے افضل بنا دیا، قادری بنا دیا، قادری۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے جہنم کے داروغہ حضرت مالک سے فرمایا اے مالک
ذرا یہ بتا جہنم میں جانے والی لسٹ کے اندر میرے کسی مرید کا نام ہے؟ حضرت مالک کہنے لگے اے عبد القادر جیلانی، رب کعبہ کی قسم، رب العالمین نے تیرے ہر مرید کو جہنم سے بچا لیا ہے۔